نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. باب الرجاء، اللہ تعالی سے پر امید رہنے کا بیان. قال اللہ تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وقال تعالی وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، فرمایا اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیتے ہیں. وقال تعالی اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، نیز فرمایا ہماری طرف وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے. وقال تعالی ورحمتی وسعت کل شیء، نیز فرمایا اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے باب الخوف پڑھا تھا اور اس میں ایسی احادیث پڑھی تھی جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں معلوم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی قدرت و ہیبت کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور اس مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید اور مغفرت اور بخشش اور رحمت کا تصور جو انسان کے دل میں ہونا چاہیے اس کے بارے میں یہ آیات اور پھر احادیث ہیں. ان آیات میں سب سے پہلی آیت جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ دنیا کا ہو یا وہ آخرت کا ہو. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جب تک انسان شکر گزار ہوتا ہے اس وقت تک اس کے ساتھ خیر اور بھلائی رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی سزا انہی لوگوں پر ہوتی ہے جو نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے منہ موڑ جاتا ہے تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی سزا سے وہ نہیں بچ سکتا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے، یعنی دین اسلام کو جھٹلا دے اور اس سے منہ پھیرے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تیار ہے. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے اور وہ انسان کے ہزاروں گناہوں کو لمحے میں معاف کر سکتا ہے اگر انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وان الجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل متفق علیہ. وفی روایت لمسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمہ پڑھے یا اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی ان کو اللہ کا بیٹا نہ کہے، اور اس کے کلمہ ہیں جس کا حضرت مریم کی طرف اس نے القاء کیا، اور اس کی روح اور جنت اور جہنم حق ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں، یعنی خواہ اس سے بڑی بڑی غلطیاں ہی کیوں نہ سرزد ہوں، لیکن اگر مرتے دم تک وہ عقیدہ توحید پر جمع رہا اور شرک سے پاک رہا تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کے دوسرے گناہ بھی معاف کر دیں گے. پھر دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام قرار دے دیتے ہیں. اگلی حدیث حضرت ابو ذر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو شخص ایک نیکی کرے اس کو اس کا 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملے گا، اور جو شخص برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ برائی کی مانند ہوگا، یعنی اتنا ہی جتنی برائی ہوگی، اور جو شخص برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ہوگا، یا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور جو شخص مجھ سے بالشت بھر قریب ہوگا، یعنی ایک بالشت، میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوں گا، یعنی ہاتھ سے مراد یہ نہیں، یعنی بالشت سے بڑا، اس پورے حصے کو پھر ہاتھ بولا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں ذراع بولتے ہیں، اور عربی میں گز کے لیے بھی لفظ ذراع استعمال ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں پہلے زمانے کی دادی نانی جو ہوتی ہیں وہ گز کو اس طرح بازو اور یہاں تک ناپ کر لیتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو شخص مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوگا میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوں گا، جو شخص میرے پاس پیدل چلتا ہوا آئے گا میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاؤں گا، اور جو شخص زمین کے بھرنے کے مطابق گناہ لے کر مجھ سے ملے گا بشرطے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو میں گناہوں کے برابر مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ یعنی اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب انسان حقوق العباد میں کمی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا صاف فیصلہ ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ قیامت کے دن پورا انصاف ہوگا، اور جس پر ذرا برابر بھی ظلم کیا گیا یا کسی کا دل دکھایا گیا تو اسے اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ یہاں انہوں نے عربی عبارت کے ساتھ لکھا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص میری اطاعت کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اپنی رحمت کے ساتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ اطاعت میں زیادتی کرتا ہے تو میں بھی رحمت میں زیادتی کرتا ہوں، اور اسی طرح برعکس بھی۔ اور یہاں پر لفظ ہر ولتن استعمال ہوا ہے، ہر ولا کا معنی ہوتا ہے تیز دوڑنا، یعنی میں اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہوں، اور رحمت میں یعنی تیزی، زیادتی، اور پھر یہ کہ سبقت اختیار کی، یعنی میں نے اس کو مقصود حاصل کرنے کے لیے زیادہ چلنے کی تکلیف نہ دی۔ اگلی حدیث حضرت جابر سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں جو دوزخ اور بہشت کو واجب کرنے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شخص فوت ہو گیا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا تھا جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک ہی ایک ایسا بڑا گناہ ہے جو کسی طرح معاف نہیں ہوگا، دوسرے گناہ انسانوں کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک گناہ کے بعد جب انسان کوئی نیکی کر لیتا ہے تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں دوسری برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح انسان جب توبہ استغفار کرتا ہے تو سارے گناہوں کی اس سے معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان جب تک توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، تو صرف دوسری نیکیاں کرنے کی وجہ سے وہ گناہ صاف نہیں ہوتا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عربی عبارت ہے قال لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ اس نے جواب دیا، لبیک و سعدیک۔ یہ 3 مرتبہ ایسے ہی آپ نے پکارا، اور حضرت معاذ نے اسی طرح جواب دیا بہت ادب اور احترام کے ساتھ۔ 3 دفعہ آپ نے متوجہ کرنے کے بعد فرمایا، نہیں ہے کوئی بندہ جو صدق کے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں اس بات کی لوگوں کو خبر نہ دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ فرمایا، نہیں، اس وقت وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ نے فوت ہونے کے وقت علم کو چھپانے کے گناہ سے بچتے ہوئے اس حدیث کو بیان کر دیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس حدیث سے بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو اس کے بعد اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن پہلے بھی میں آپ سے یہ عرض کر چکی ہوں کہ دین کے بارے میں کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث سے
پورا مفہوم نہیں نکالا جا سکتا جب تک اس کے ساتھ کی دوسری چیزوں کو بھی سامنے نہ رکھا جائے. اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اہل ایمان ہی کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور بارہا کوشش اور محنت اور عمل صالح کی طرف توجہ دلائی گئی. پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں جو ہیں یہ کیوں کر ہیں اور کس لیے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ غور کر رہے ہیں کہ ہر حدیث میں سچے دل سے اور پورے خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سچے دل سے ایک بات کہتا ہے تو لازماً اس کا اثر اس کے عمل پر بھی پڑتا ہے. کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بغیر سوچے سمجھے ایک تسبیح کو دہراتا چلا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ بنائے. اور پھر اس میں انسان کا اپنا نفس بھی آ جاتا ہے کہ اس کو بھی شریک نہ کرے، اس کی خواہشات آ جاتی ہیں، شیطان آ جاتا ہے، دوسری مخلوق آ جاتی. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان کی خواہش نفس کو بھی الہ کہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ بدترین معبود جس کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے وہ انسان کی اپنی خواہش نفس ہی ہے. کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو برابر کا کر لیتا ہے تو یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ شرک اصغر میں مبتلا ہو جائیں گے. اور آپ سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ ریاکاری، دکھاوا، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ خیرات اور دکھاوے کے دیگر نیک عمل. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی خبردار کیا کہ میری امت میں شرک اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کہ پتہ بھی نہ چلے اور انسان شرک کی طرف نکل جائے. لہٰذا یہ مرحلہ جتنا ہم اس کو آسان اور بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں ان احادیث کو پڑھ کر، یہ اتنا آسان نہیں. یہاں میں ڈرانا نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے جوڑنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی وقت انسان پر ہوتی ہے اور معاملہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہوتا ہے جتنا انسان خود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اگر ہم اس سے منہ موڑے رہیں اور ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں تو وہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا محتاج تو نہیں ہے، وہ بھلا پھر ہماری طرف کیوں کر راغب ہوگا. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو سعید خدری، راوی کو شک ہے، اور صحابی کی تعین میں شک کا ہونا مضر نہیں، اس لیے کہ تمام صحابہ عادل ہیں. ان میں سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو لوگوں کو بھوک نے تنگ کیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کریں اور ان کا گوشت کھائیں اور ان سے چربی حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، ایسا کر لو. چنانچہ حضرت عمر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایسا کریں گے تو سواریاں کم رہ جائیں گی، لوگ بھوک کے مارے ہیں، اونٹ سب ذبح کر ڈالیں گے تو واپسی کیسے ہوگی. لیکن صحابہ کرام سے ان کا زاد راہ منگوا لیں، یعنی ہر ایک کے پاس جو ایکسٹرا کچھ نہ کچھ ہے وہ سب آپ اکٹھا کر لیں، پھر ان کے لیے ان پر خدا سے برکت کی دعا فرمائیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے چمڑے کا دسترخوان منگوایا، اس کو بچھایا اور پھر لوگوں سے ان کے زاد راہ یعنی سامان، کھانے پینے کے سامان کو منگوایا. تو کوئی آدمی مٹھی بھر چینی لایا، کوئی مٹھی بھر کھجور اور روٹی کا ٹکڑا لایا، پنیر، یہاں تک کہ دسترخوان پر تھوڑی سی چیزیں نظر آنے لگی، یعنی تھوڑی چیزیں سب لے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا اس سے اپنے برتنوں کو بھر لو، یعنی جو کچھ لا کے رکھا ہے واپس اٹھاؤ. سب کو کہا. صحابہ کرام نے اپنے اپنے برتنوں کو بھر لیا، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی ایسا برتن نہ تھا جس کو انہوں نے نہ بھرا ہو، اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا اور کچھ بچ بھی گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جو شخص ان دونوں کے اقرار کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس میں اسے کچھ شک و شبہ نہ ہوگا تو اس کو جنت سے روکا نہیں جائے گا، یعنی وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا.
اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوگا کہ عبارت خاص طور پر قابل غور ہے، اس لیے کہ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ میری ملاقات میرے رب سے ہوگی اور وہ مجھے میرے اعمال پہ جزا دینے والا اور میرے گناہوں پہ سزا بھی دینے پہ قادر ہے، تو ایسی صورت میں انسان نیکی کے کاموں میں پورے یقین اور قوت کے ساتھ شامل ہوگا، اور برائی سے بچنے کے لیے بھی اس کو قوت حاصل ہوگی، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ لازماً قیامت آنی ہے اور مجھے اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور چیز جو دیکھنے کی ہے اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو برکت ہوئی اور جو رحمت نازل ہوئی، یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ بھی ہے، اور اس سے عقل پرستوں کی عقل پرستی پر توڑ بھی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ 2 اور 2 صرف 4 ہی ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل اور رحمت اور برکت پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا، جبکہ اسلام میں یہ چیز مانی ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں بھی بارہا اس کا ذکر آتا ہے اور احادیث میں بھی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہتے ہیں اپنی رحمت سے اس میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور برکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایسی بھلائی ملنا کہ جس کے لیے انسان نے خود کوئی کوشش نہ کی ہو، اور وہ خالصتاً اللہ کا فضل ہو، جس کے بارے میں آتا بھی ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ لوگوں اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اور فضل اور برکت ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی کوششوں سے نہیں آتی، بلکہ وہ خاص اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہیں، اور اسی لیے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اسے مانگتے رہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ دعا کے بارے میں فرمایا کہ پورے یقین کے ساتھ مانگو، یہ نہ سمجھو اور مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سنے گا، نہیں، ضرور سنتا ہے، جیسے کہ سورۃ المومن کے آخری حصے میں آتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں ضرور جواب دیتا ہوں، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور سنتے ہیں، ہاں قبولیت 3 طرح میں سے ایک طرح ہوتی ہے، یا تو یہ کہ انسان جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے، یا یہ کہ انسان کے اوپر سے اس دعا کے برابر کی کوئی بلا ٹل جاتی ہے، یا یہ کہ وہ دونوں چیزیں نہیں قبول ہوتی، اور تیسرے درجے پہ یعنی آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور انسان جب آخرت میں اس اجر کو دیکھے گا اور تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ لیکن انسان ہے، ہم کمزور ہیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو بھی ہم مانگے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کر دے، اور اسی لیے ہمیں پھر ہماری ہی ضروریات کو سامنے رکھتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور خوبصورت دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا کر، اس لیے کہ دنیا کی بھلائیاں جب انسان کو ملتی ہیں تو بعض اوقات ایک بھلائی سے کئی بھلائی کے پھر دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ میں نے تو اتنی دعائیں کی تو آپ نے ابھی تک قبول نہیں کی، یا یہ کہ میں دعائیں کرتا ہوں اور مجھے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، وہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ میرے بندے کو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے اور کہاں کتنی دیر اس کو آزمائش میں مبتلا رکھا جا سکتا ہے، اور اس سے اس کے لیے اور کتنی خیر اور بھلائی جو انسان خود نہیں جانتا ہوتا اس کے دروازے اور اس کے راستے وہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ لہذا ایک تو یہ کہ ان کاموں کو کرنے میں خاص طور پر حریص ہونا چاہیے انسان کو کہ جن کاموں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، کہ جس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت کے لوگوں کے لیے دعا کی ہے، کیونکہ آپ کی دعا اللہ کے حضور قبول ہوتی تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ واضح نشانی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جگہوں پر بھی یہ حدیث آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان کے دل میں اگر کوئی اچھا مشورہ ہو تو کسی کو دینے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا گیا اونٹوں کو ذبح کرنے کے بارے میں، تو آپ کمال شفقت کے ساتھ انہیں اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے انسانی بھوک ہے، اس کو مارا تو نہیں جا سکتا، اور اگر وہ استعمال کر لیں جانوروں کو، لیکن حضرت عمر کے ذہن میں ایک اور بہتر ترکیب آتی ہے اور وہ اس کو مشورے کے طور پر دیتے ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کوئی درجے میں یا رتبے میں کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مختلف کاموں میں اپنے صحابہ سے مشورہ کریں، اور مشورے میں بھلائی یہ ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات ایک کم تر درجے کی چیز کی بجائے ایک زیادہ بہتر راستے کو اپنا سکتا ہے، جس سے انسان کے لیے اور بھلائی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔
اور مسلمانوں کی بھی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے آپس کے معاملات باہم مشورے سے طے پاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ امور جن کا تعلق بہت سارے لوگوں کے مفاد سے ہو، ان کاموں کو تو بہرحال مشورے ہی سے طے پانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت اتبان بن مالک بدری صحابی کی، کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنو سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا، بارشوں کے موسم میں میرے اور ان کے درمیان وادی حائل ہو جاتی تو میرے لیے اس سے گزر کر مسجد جانا مشکل ہو جاتا، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری بینائی کمزور ہو چکی ہے اور میرے اور قوم کے درمیان بارشوں کے موسم میں وادی بہنے لگتی ہے تو میرے لیے اس سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور اس میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس کو نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں، یعنی میں پھر جہاں آپ پڑھائیں گے یعنی برکت ہوگی اور وہاں میں پھر نماز ہمیشہ کے لیے پڑھوں گا اور میرے لیے وہ جگہ مسجد قرار پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں آؤں گا، چنانچہ اس سے دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سورج کے بلند ہونے کے وقت اس کی طرف چل دیے، یعنی صبح سویرے چل دیے۔ آپ نے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، اتبان کہتے ہیں کہ میں نے اجازت دی، آپ اندر تشریف لائے، لیکن بیٹھنے سے پہلے آپ نے فرمایا تو کون سی جگہ پسند کرتا ہے جہاں میں نماز پڑھوں؟ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس جگہ آپ کے نماز پڑھنے کو پسند کرتا ہوں، چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ہم نے بھی آپ کے پیچھے صفیں باندھ لی، آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا، ہم نے بھی سلام پھیرا، میں نے آپ کو حلوہ تناول کرنے کے لیے روک لیا، یعنی مہمانی کے طور پر پیش کیا، جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ قریب گھر والے لوگوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہیں تو انہوں نے بھی آنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گھر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مالک بن دخشم کو کیا ہو گیا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ ایک نے کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اسے کچھ محبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہ کہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے؟ اس پر اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، لیکن ہم تو بظاہر اس کی محبت اور اس کی باتیں کرنا سوائے منافقین کے اور کسی کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس سے اس کا مقصود اللہ کی رضا جوئی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ شرط پھر لگا دی ساتھ۔ اس حدیث میں بہت سی باتیں ہیں سمجھنے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے جیسے کہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا کہ مسجد زرار بنانے کی اجازت نہ دی گئی، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے مقامات پر لوگوں نے آپ کے دور میں ہی مسجدیں بنائیں اور ان میں نمازیں ادا کی گئی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی انہوں نے چاہا کہ ان کے گھر کا ایک حصہ مسجد بن جائے، تو کسی نیک انسان سے اس کا افتتاح کرانا یا اس سے ابتدا کرانا جو ہے یہ ایک مسنون عمل ہے، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اس نے ابتدا کرائی۔ دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز جماعت سے پڑھائی، کیونکہ عموماً جب صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھائی جاتی ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی نفل نماز ہے جماعت سے پڑھانا جو ہے بدعت ہے۔ ہر چھوٹی بڑی بات پہ بدعت کا فتویٰ لگا دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اگر کہیں سے بھی اس کا کوئی دلیل یا جواز یا اس میں خیر ملتی ہو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے صفیں بنا لی اور آپ نے اس وقت نفل نماز پڑھائی۔ تو گویا یہ نہیں کہ انسان جب صلاۃ و تسبیح پڑھے تو جماعت ہی سے پڑھے اور ویسے نہ پڑھے، ویسے بھی پڑھ لے، لیکن اگر جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے پڑھنے میں حرج نہیں۔ یا اسی طرح اگر کوئی اور نفل جیسے تراویح وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح سے نفل نماز ہی ہے، لیکن جماعت سے پڑھنے میں انسان کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور وہ تو خیر آپ کی سنت بھی ہے کہ 3 دن آپ سے پڑھانا اس کا ثابت بھی ہے۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ نفل نماز کی جماعت جو ہے اس کی اجازت اس حدیث کے روح سے ملتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسا کام کہ جس کے کرنے سے خیر کا پہلو جس میں نمایاں ہو اور جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تائید ملتی ہو، تو اس کے انکار میں شدت نہیں برتنی چاہیے۔ اگر کسی کا دل نہ چاہے ایسا خود کوئی کام کرنے کو تو وہ اسے دوسروں پر مسلط نہ کرے۔
پھر ایسا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھا لی تو آس پاس پڑوس کے لوگوں کو پتا چلا، وہ سب بھی آ گئے. تو اس موقع پر ایک شخص وہاں نہیں تھا. تو جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نہیں تو لوگ آسانی سے اس کی غیبت شروع کر دیتے، ہاں وہ فلاں ایسا اور ایسا. تو یہی حال یہاں پیش آیا کہ لوگوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہیں آیا، تو دوسرے نے اس پر کمنٹس دیے کہ وہ تو منافق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند نہیں کی، اس لیے کہ اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ لوگوں سے ان کے صرف ظاہر پر معاملہ کرو، جب تک ان کے عمل میں کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہو جاتی تو ان سے درگزر کرو. یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انکریج نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کلمہ پڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ منافقین کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب ان کے ساتھ سختی کرو جو جہاد میں جانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اس سے پہلے کیا حکم آیا؟ خذ العفو، ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وہ آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہوا، آپ نے اس کے خلاف کوئی بدگمانی نہیں کی اور اس پر کوئی ایسا فتویٰ نہیں لگایا. اور پھر اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو جو باتیں کرتا ہے وہ صرف ظاہریت ہوتی ہیں. آپ نے پھر ان باتوں کو اہمیت نہیں دی اور یہ نہیں کہا کہ ہاں بالکل تم تو صحیح کہتے ہو. ہمارے سامنے اگر کبھی کوئی کسی کی برائی کر دے تو ہم اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے اور ہم کہتے ہیں ہاں آپ درست کہتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان عدل و انصاف کا دامن کسی وقت ہاتھ سے نہ چھوڑے اور جہاں تک ہو سکے پیٹھ پیچھے دوسرے کا دفاع ہی کرے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ایسے موقع پر مدد کی جائے؟ یعنی وہ شخص جو دوسرے کی ایسے موقع پہ مدد نہیں کرتا جب وہ سب سے زیادہ اس مدد کا محتاج ہوتا ہے، تو اس شخص کی بھی ایسے موقع پہ مدد نہیں کی جاتی جب وہ مدد کا محتاج ہوتا. اور مراد اس سے یہ تھی کہ ایک شخص کی اگر عزت پہ حملہ ہو رہا ہو تو دیکھنے سننے والوں کو اسے بچانا چاہیے، کیونکہ وہ شخص خود وہاں موجود نہیں. اور اگر کوئی شخص کسی اور کا دفاع ایسے موقع پہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دفاع کی صورت خود پیدا کر دیتے ہیں کہ جب اس کی عزت پہ کوئی ہاتھ اٹھانے لگے تو اللہ تعالیٰ خود ایسا سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ اس سے باز رہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہے اور اس لا الہ الا اللہ کہنے کی غرض اور نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بخش دیتے ہیں. ہاں دلوں کا معاملہ لوگوں پہ چھوڑ دو، اگر ان کے دلوں میں منافقت ہے اور دلوں کے اندر صرف دنیا کے مفاد کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ پہ اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے. ان میں سے ایک قیدی عورت دوڑتی پھر رہی تھی. جب وہ کسی بچے کو دیکھتی اس کو اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگا لیتی اور دودھ پلانے لگتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا خدا کی قسم نہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جس قدر یہ عورت اپنے بچے پہ شفقت کر رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں اس ماں سے زیادہ مہربان ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اس کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی، اور ایک روایت میں ہے میرے غضب پر غالب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے جا چکی، یعنی آگے بڑھ چکی ہے، یعنی وہ زیادہ ہے غضب کی نسبت. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، اس سے 99 حصوں کو اپنے پاس روک رکھا ہے اور ایک حصے کو زمین پر اتارا، بس اسی ایک حصے سے تمام مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کرتی ہیں. یعنی ماں اپنے بچے پہ یا دوست کے ساتھ یا بہن بھائی بہن کے ساتھ جو رحمت اور شفقت کرتے ہیں وہ اس ایک حصے کی وجہ سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 100 میں سے زمین پر اتارے. پھر فرمایا یہاں تک کہ 4 پایا جب اپنے بچے سے پاؤں کو اٹھاتا ہے تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، اسی رحمت کی وجہ سے. یعنی ایک جانور جیسے چلتے چلتے اگر اس کے اپنے پاؤں کے نیچے اپنا بچہ آ جائے تو وہ اس لیے ہٹاتا ہے کہ یہ رحمت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت میں سے ڈالی. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کو جنوں، انسانوں، چارپایوں، کیڑوں مکوڑوں کے درمیان نازل فرمایا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں. اور وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ورنہ اپنے ہی بچوں کو کھا لیں.
اور 99 رحمتوں کو اللہ نے آخرت کے دن کے لیے مؤخر کر رکھا ہے، جس کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا، یعنی وہاں پر ان کی بخشش کا سامان کرے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور امام مسلم نے اس کو سلمان فارسی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، بس ان میں سے ایک رحمت وہ ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کرتی ہے، اور 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس روز آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس نے 100 رحمتوں کو پیدا فرمایا، ہر رحمت زمین آسمان کے درمیان خلا کے برابر ہے۔ ان رحمتوں سے ایک رحمت کو زمین پر بھیجا، اس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پہ شفقت کرتی ہے، وحشی جانور پرندے وغیرہ ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں، پس جب قیامت کا دن ہوگا تو اس رحمت کو بھی ان میں شامل فرما کر مکمل 100 رحمتیں کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے معلوم کیا کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کر سکتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کیا اور دعا کیا، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے یقین کر لیا کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کر سکتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار میرے گناہ معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا اور جان لیا کہ اس کا رب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور ان پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، وہ جو چاہے کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی جب تک انسان توبہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت گناہوں کو معاف نہیں کرتے جب انسان کو موت کے فرشتے نظر آ جائے یا یہ قیامت کی گھڑی یا وہ سور پھونکنے کا وقت آ جائے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ انسان دل کھول کر ٹھنڈے دل سے اس لیے گناہ کرتا رہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اس لیے میرا کام یہ کہ میں گناہ کروں۔ مراد یہ کہ گناہ آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وہ اپنے کام پر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ وہ گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ٹھیک کیا، بلکہ جب تک ان کے دل میں ندامت رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔